إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كتب ربكم على نفسه الرحمة. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تسبیح و تحلیل اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے لفظ کن کے ذریعے آسمان و زمین کو، اس کے اندر موجود بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا، سارے ہی مخلوقات کے رہنے، سہنے، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بعد دیگر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ ویسے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، بادہ لکھوں کا کروڑا انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رسول عربی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی، رسول، پیغمبر، ہادی، رہنما، رہبر بنا کر مبعوث کیا، اور جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ کی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کا کما حق ادا کیا، صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اس مختصر سی تمہید کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے ہم دنیا کے لیے کیسے رحمت بنے اس موضوع سے متعلق رکھوں، اس امید سے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، جو بھی باتیں کتاب و سنت کی کہی جاتی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ نے جس دین کو اپنایا ہے یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین رحمت بھی ہے۔ اس دین کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی وہ رحمان و رحیم ہے، اور اس دین کو لے کر آنے والے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور یہ دین جس کتاب کے ذریعے بھیجا گیا قرآن مجید، وہ کتاب بھی ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے ان کے ماننے والوں سے، ان کے فالوور سے، کہ ان کے ماننے والے بھی اس دنیا کے لیے پے کرے رحمت بن کر زندگی گزارے، کیونکہ یہ دین ہم اور آپ کو ہمدردی کی، پیار و محبت کا، رحم و کرم کا،
شفقت کا، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں آ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں رحم و کرم کرنے کی تعلیمات کو مختلف انداز اور مختلف پیرائے سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، ضروری کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ویسے اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے اوپر اس بات کو لاگو کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے لوگو تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم و کرم کرنے والا ہے، بہت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کی رحمت، اس کی وسعت اور اس کی کشادگی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے پیدا کیے، ان میں سے 99 رحمتوں کو، 99 رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور ایک رحمت کو اللہ نے دنیا کے اندر بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، لوگوں کو دے دیا۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آج کوئی انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، یا ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرغی بھی اپنے چوزوں کو اپنے باہوں میں لیتی ہے، تو اللہ کی اس ایک بانٹی ہوئی رحمت کا یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اللہ کی اس ایک بانٹی ہوئی رحمت کی وجہ سے ماں باپ بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ ہمدردی کا، شفقت کا، پیار و محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسی 99 رحمتیں اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہم اور آپ پر کتنا رحم و کرم کرتا ہوگا۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دین کے بہت سارے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے، اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، دین و ایمان کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم اور آپ کو کبھی زندگی میں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دوڑے دوڑے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ سے منت و سماجت کرتے ہیں، اپنے مسائل کی حل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے بے شمار گناہوں کے، بے شمار نافرمانیوں کے اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، ہماری پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا رحم و کرم۔ اور ہم اپنی زندگی میں گناہ کے کام، معصیت کے کام، نافرمانی کے کام 1-2 مرتبہ نہیں کرتے، ہر دن کرتے ہیں، ہر صبح کرتے ہیں، ہر شام کرتے ہیں، جان کر بھی کرتے ہیں اور انجان بن کر بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود اللہ ہم کو معاف کرتا ہے، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا، ہمدردی کا، شفقت کا، پیار و محبت کا معاملہ زندگی بھر کرتا رہتا ہے، زندگی بھر کرتا رہتا ہے۔ مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر قرآن مجید کے اندر لفظ رحمت کے ساتھ 80 سے زائد مرتبہ کیا ہے، 80 سے زائد مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ دیکھو میں رحم کرتا ہوں، دیکھو میں کرم کرتا ہوں، دیکھو میں فضل کرتا ہوں۔ اللہ نے اتنی مرتبہ اس صفت رحمت کا ذکر کیوں کیا؟ مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید کے اندر اپنی صفت رحمت کا ذکر کر کے
بندوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، بندے بھی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں آ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا، ہمدردی کا، شفقت کا، پیار و محبت کا معاملہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صفت رحمت کو بارہا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، رحم و کرم، ہمدردی، شفقت، پیار، محبت کیسے ہم کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کس کو رحمت کہتے ہیں؟ بارہا خطبات میں کہا جاتا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے رحمت بننا ہے۔ کیا مطلب ہے رحمت کا؟ اہل علم نے رحمت کی کئی تعریفات بیان کی ہیں۔ اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کے کرنے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے، راحتی ملے، خوشی ملے، وہ سب رحمت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو بھی راحتی ملے، خوشی ملے، وہ سب رحمت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، یہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ اگر آپ کسی ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں، یہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ راستہ چل رہے ہیں، اگر کسی آدمی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کچھ دیر رکتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، یہ رحمت کا اس سے بڑا درجہ ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجہ رحمت کا یہ ہے کہ ایک آدمی کفر و شرک میں مبتلا ہے، دین و ایمان سے دور ہے، آپ اس تک جاتے ہیں اور اسے توحید کا پیغام سناتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، کفر و شرک کے دلدل سے اسے نکالتے ہیں، تو یہ رحمت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں رحمت کے ان سارے پہلوؤں کو اپنانا ہے، رحمت کے ان سارے پہلوؤں پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ نے جس رحمت کا ہم اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، اس کے دو بھاگ ہیں، دو حصے ہیں۔ رحمت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنے رہنے سہنے سے، اپنی بات چیت سے، اپنے ایکٹیویٹیز سے اللہ کی مخلوق کو صرف فائدہ پہنچائیں۔ رحمت کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی بات چیت سے اللہ کی مخلوق کو ہلکی تکلیف بھی نہ پہنچائے، ہلکی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ ان باتوں کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف انداز اور مختلف پیرائی سے دیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے کیسے رحمت بنیں گے؟ رحمت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، جس ماحول میں بھی زندگی گزارتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے، ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے صرف فائدہ پہنچے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس انفعہم للناس، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ اگر آپ لوگوں کے لیے اچھے بنتے ہیں تو آپ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اچھے ہونے کی دلیل ہمارے اور آپ کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ دینے چاہیے۔ میرے اور آپ کے بارے میں لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اچھا آدمی ہے، اس کے آنے سے ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، یہ لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہونی چاہیے۔ اگر لوگ ہمارے اچھے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعوه۔ ہم لوگوں کے لیے کیسے اچھے بن سکتے ہیں، کیسے رحمت ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے
اتنی صلاحیت ہے کہ سامنے والے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے, آپ اس مال کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ اس طاقت کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے, آپ کے مشوروں سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے کسی آدمی کے اندر کوئی صلاحیت دی ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی لیاقت ہے, اتنی خوبی ہے کہ وہ سامنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, سامنے والے کے کام آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْفَعُوهُ, اسے چاہیے کہ وہ ضرور بضرور اپنے بھائی کی مدد کرے, سماج اور معاشرے کی خدمت کرے, دین و ایمان کی خدمت کرے, دین و ملت کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اللہ نے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں, صلاحیتیں رکھی ہیں. ہم ان صلاحیتوں کو معاشرے کی بھلائی کے لیے, سماج اور سوسائٹی کی بھلائی کے لیے, جماعت و جمعیت کی ترقی کے لیے لگانے کی کوشش کریں. آج ہمارے اور آپ کا مزاج بڑا خود غرضانہ, مفاد پرستانہ بنتا جا رہا ہے. میں اچھا ہوں, میری بیوی بچے اچھے ہیں, باقی دنیا کدھر جا رہی ہے ہم کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں, شرک عام ہو رہا ہے, کفر دندناتا پھر رہا ہے, برائیاں پنپ رہی ہیں. ایسے وقت میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آگے بڑھ کر سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو محنت ہم کر سکتے ہیں, جو کوشش ہم کر سکتے ہیں, کرنے کی کوشش کریں. یہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں رحمت بننے کا ذریعہ. ہم ایسے کام کر کے ہی دنیا کے لیے رحمت بن سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی دیکھ لیجئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ معاشرے اور سماج کے مفاد کے بغیر گزرتا نہیں تھا. آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح لوگ جو ہے کفر سے بچ جائیں, شرک سے بچ جائیں, برائیوں سے بچ جائیں, لوگوں کا فائدہ ہو, لوگ خوش رہے. آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے, اور آپ اپنی زندگی میں مواقع تلاش کرتے تھے, ایسے مواقع جس کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکیں, آپ ایسے مواقع تلاش کرتے تھے. سیرت کی بعض کتابوں میں واقعہ منقول ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ایک سفر میں تھے. صحابہ چلتے چلتے تھک گئے, مشورہ ہوا ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا, ایک جگہ رکنے کا. سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذمے ایک ایک کام کو بانٹ لیا. کسی صحابی نے کہا کہ ٹینٹ میں لگاؤں گا, کسی صحابی نے کہا کہ کھانا میں پکاؤں گا. سارے صحابہ نے اپنے اپنے ذمہ داری میں ایک کام لے لیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چن کر لانا یہ میرے ذمے ہے, یہ میرا کام ہے. سبحان اللہ, قربان جائیے اس نبی پر. صحابہ کرام آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار تھے, اور آپ صحابہ کے بیچ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چن کر لانا یہ میرے ذمے ہے, یہ میرا کام ہے. تو صحابہ کرام نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی دوسرے صحابہ کی طرح تھکے ماندے ہیں, یہ سارا کام کاج ہم کر لیں گے, آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صحابہ, مجھے معلوم ہے کہ تم یہ کام کر لو گے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم سب لوگ محنت کرو, تم سب لوگ کام کرو, میں آرام سے بیٹھا رہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا, اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو اسپیشل, الگ تھلگ, ممتاز بنا کر پیش کرتا ہے. میں بڑا کرم خواہ ہوں, میں لوگوں کی نہیں سنتا, لوگوں کو میری سننا چاہیے, لوگوں کو میرے پاس چل کر آنا چاہیے. ایسی سوچ, ایسی مینٹیلٹی جو رکھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا, اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں معاشرے کے لیے, سماج کے لیے, اور جو ہے جماعت و جمعیت کے لیے فائدہ مند بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواقع تلاش کرتے تھے لوگوں کے کام آنے کے. آج مجھے اور آپ کو معاشرے کے سدھار کے لیے, جماعت و جمعیت کی ترقی کے لیے ایسے خدمات کو, ایسے کاموں کو کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کام آنے, لوگوں کی خدمت کرنے, معاشرے اور بھلائی سماج کی خدمت کرنے کی کہاں کہاں تک تعلیم دی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے, کسی آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ایک پودا لگا سکتا ہے, وہ ایک
पौधा लगा सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी को चाहिए कि वो पौधा लगाकर मर जाए, पौधा लगाकर मर जाए। आपको मालूम है क़यामत क़ायम होगी तो क्या होगा? जब क़यामत क़ायम होगी तो जमीन में भूचाल आ जाएगा, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा, किसी को होश, किसी की खबर नहीं रहेगी, हर आदमी अपनी फिक्र में भाग रहा होगा। चंद ही लम्हों में, चंद ही वक्त में दुनिया खत्म हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। उस वक्त वो पौधा लगाना ज्यादा फायदामंद नहीं रहेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अगर उस पौधा लगाने से चंद लम्हे के लिए भी किसी को फायदा हो सकता है, अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो वो काम करके मर के चले जाना, वो काम करके इस दुनिया से रुखसत हो जाना। यह है मेरे भाइयों माशरे, समाज, सोसाइटी, लोगों के काम आने, लोगों की खिदमत करने की इस्लाम ने यहाँ तक तालीम दी है। हम दुनिया के लिए ऐसे ही रहमत बन सकते हैं। हम अपने हद तक महदूद न रहें, लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करें, माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है उसके खात्मे की कोशिश करें, एक दूसरे के हमदर्द बने, खैर खा बने, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें। आज के हालात इस बात का ज़्यादा तकाज़ा करते हैं। ये रहमत का पहला हिस्सा है, रहमत का पहला हिस्सा है कि हम में से हर आदमी इस बात की कोशिश करे कि हमारी ज़ात से अल्लाह की मखलूक को सिर्फ फ़ायदा पहुँचे, सिर्फ फ़ायदा पहुँचे। रहमत का दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी ज़ात से अल्लाह की मखलूक को हल्की तकलीफ भी न पहुँचे, हल्की तकलीफ भी न पहुँचे। एक मुसलमान का तारुफ, एक मुसलमान का इंट्रोडक्शन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। आपने फरमाया मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जिसके जबान से, जिसके हाथों पैर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और आपको मालूम है कि हमारी रहमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक, सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे अपने घर वाले होते हैं, हमारे अपने घर वाले होते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। और आपने फरमाया व अना खैरुकुम लिअहलिही, मुझे देखो मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। अम्मा आयशा से रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते थे आप घर वालों के लिए कैसे रहमत साबित होते थे? तो माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते थे आप घर के काम काज में हाथ पिटाते थे, घर में रहने वाले औरतों के साथ, बच्चों के साथ, नौकरों चौकरों के साथ अच्छा सलूक करते थे। जैसे ही नमाज का वक्त आ जाता आप सारा काम काज छोड़कर मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। ये है मेरे भाइयों घर वालों के लिए रहमत बनना। आज हमारा और आपका मामला क्या है? हम बाहर वालों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। हम घर में जाते हैं तो घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप हमसे परेशान हैं। हम घर में जाते हैं तो घर में रहने वाली भाई बहनें हमसे परेशान हैं। हम घर में जाते हैं तो घर में रहने वाले भाई हमसे परेशान हैं। हम घर में जाते हैं तो हमारे घर में रहने वाले हमारे बीवी बच्चे हमसे परेशान हैं। कितने लोगों की बीवियां कहती हैं कि और कुछ देर ये घर के बाहर रहता तो अच्छा होता, घर में आता है तो चीखता है, चिल्लाता है, शोर शराबा करता है, घर में रहने वाले माँ बाप के साथ ना अच्छा सलूक है, ना बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक है। आज हमारा ये मामला है। हमारा आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हम अपने घर वालों के लिए, अपने मातहत रहने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए हम रहमत नहीं बन सके। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के लिए रहमत बनना चाहते हो, इसकी इब्तिदा, इसका आगाज, इसकी शुरुआत अपने घर से करो। फिर घर से निकलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त अहबाब के साथ रहमत बनने की तालीम देते हुए फरमाया, खैरुल अस्हाबी इंदल्लाह खैरुहुम लिसाहिबिही। दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त के लिए अच्छा हो। सुभान अल्लाह। हमारी दोस्तियां अल्लाह के खातिर हो, हमारी दोस्तियां लोगों के काम आने के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी दोस्तियों का मामला उल्टा है। जब तक हमारा मफाद जुड़ा है हमारी दोस्तियां कायम है। जैसे हमारा मफाद खत्म हो गया हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के बागी बन जाते हैं। जबकि इस्लाम ने हमारा आपको दोस्तों के लिए रहमत बनने की तालीम देते हुए फरमाया, अगर तुम अपने दोस्तों के लिए अच्छे हो तो अल्लाह की निगाह में भी तुम अच्छे हो। अगर तुम अपने दोस्तों के लिए अच्छे हो तो माशरे समाज के लिए भी तुम अच्छे हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों से आगे बढ़कर माशरे के बिछड़े अफराद, समाज में मौजूद लोगों के साथ
رحمت بننے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو آدمی کسی آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں رہ کر کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے رحمت بننے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ تعلیمات ہمارے سماج میں، ہمارے صفوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعتوں میں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم میں سے کسی کا بھی معاملہ ایک دوسرے کا تو اچھا نہیں ہے۔ ہم اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری ذات سے ہم لوگوں کے کام آئیں، ہماری ذات سے لوگوں کے دکھ درد کا مداوا ہو، ہم لوگوں کا سہارا بنے، اس بات کی ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ رحمت بننے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے، ہمارے ایکٹیویٹیز سے، ہمارے رہنے سہنے سے، ہماری بول چال سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ رحمت کا جو دوسرا حصہ میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے اللہ کی مخلوق کو ہلکی تکلیف بھی نہ ہو۔ ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ و پیر، ہمارے عہدے منصب سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے۔ آج ہم میں سے کسی کی بھی عزت ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم زبان کھولتے ہیں تو لوگوں کا گلہ کرتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو لوگوں کی شکایت کرتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ہم زبان کھولتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دیا، عہدہ دیا، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ و پیر سے جب تک دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری زندگیوں کا ہم حال دیکھ لیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ والدین بچوں سے نفرت کرتے ہیں، بچے والدین سے نفرت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے نفرت کرتا ہے، ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے سے نفرت کرتا ہے، ایک ہی جماعت میں رہ کر ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ کے جو ہے صف میں کھڑے ہو کر پیر سے پیر لگا ہے، کندھے سے کندھا لگا ہے، لیکن دل مختلف ہیں۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں نہیں ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ذرا مسجد سے باہر چلے جائیں، آپ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیں، میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دوں، میری گردن آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسا سماج، ایسے رشتے ناطے ہم نے اپنے ماحول میں بنا کر رکھے ہیں، جبکہ اسلام نے ہم اور آپ کو دنیا کے لیے رحمت بننے کی تعلیم دی تھی۔ اگر ہم دنیا کے کام نہیں آ سکتے، دنیا کا بھلا نہیں کر سکتے، کسی کے دکھ درد کا مداوا نہیں کر سکتے، رحمت کا دوسرا حصہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ہلکی تکلیف بھی نہ ہو، کسی کو ہلکی تکلیف بھی نہ ہو۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو دکھ درد دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من مفلس؟ صحابہ سے آپ نے کہا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے پاس درہم و دینار نہ ہو مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ وہ مفلس نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے دربار میں، اس کے نام اعمال بڑے اچھے ہوں گے، اس کے نام اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ نمازی ہوگا، حجی ہوگا، روزے دار ہوگا، وہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کی حشر کی عدالت قائم ہوگی، شکایت کرنے والوں کی لائن ایک طرف آئے گی، اس نمازی روزے دار حاجی کو بھی بلایا جائے گا، اس کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ جنت میں جانے کے لائق رہے گا۔ کچھ لوگ دوڑے دوڑے اللہ کے دربار میں آ کر کہیں گے اے اللہ یہ دنیا میں نمازی تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں ستایا ہے۔ ایک اور آدمی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ ایک اور آدمی آ کر کہے گا کہ اللہ اس نے میرا مال ہڑپا ہے۔ شکایت کرنے والوں کی لمبی لائن اللہ کے دربار میں آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ بھی انصاف کریں گے، انصاف ہوگا۔ کیسے انصاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس نمازی، روزے دار، حاجی کے ساری نیکیوں کو اٹھا کر ان گنہگاروں کے درمیان، شکایت کرنے والوں کے درمیان اللہ تقسیم کر دے گا۔ لائن ابھی باقی رہے گی، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن شکایت کرنے والوں کی لائن باقی رہے گی۔ وہ بھی آئیں گے اللہ کے دربار میں، کہیں گے اے اللہ ان کا حساب پورا ہو گیا، ہمارا حساب باقی ہے۔ اب اللہ انصاف کریں گے۔ کیسے انصاف ہوگا؟ جتنے شکایت کرنے والے ہیں ان سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس نمازی، روزے دار، حاجی پر ڈال دیں گے۔ پہلے سے ہی اس کی نیکیاں نکل چکی ہیں اور اوپر سے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا۔ بجائے جنت میں جانے کے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ کیا کریں گے میرے بھائیو ان عبادتوں کا،
ان ریاضتوں کا، اس حج و عمرے کا، اس صدقہ و خیرات کا۔ آج ہم سے ہماری ماں روٹھی ہوئی ہے، باپ روٹھا ہوا ہے، بھائی روٹھا ہوا ہے، جماعت و جمعیت کے افراد روٹھے ہوئے ہیں، اڑوس پڑوس روٹھے ہوئے ہیں، ادھر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج و عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کیا، لوگوں کو ستایا، لوگوں کو تکلیف دی، تو کل قیامت کے دن ہماری کی گئی عبادتیں بھی ہم کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی، جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی۔ کیا کرنا ہوگا پھر؟ ہم اور آپ کو رحمت کی ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ دین رحمت ہے۔ اس دین کو بھیجنے والا اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اس دین کو لے کر آنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ دین جس کتاب کے ذریعے آیا ہے وہ کتاب ہدایت و رحمت ہے۔ ہر آدمی کو اسلام کے سائے میں آ کر ہی رحمت ملے گی۔ رحمت بھری تعلیمات صرف اسلام ہی دیتا ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی صفوں میں، اپنی جماعت و جمعیت میں، اپنے محلے گاؤں میں رحمت کی ان تعلیمات کو عام کرنا ہے، رحمت کی ان تعلیمات پر خود عمل کرنا ہے، اور اہل دنیا کو بتانا ہے، اہل دنیا کو بتانا ہے کہ دین رحمت ہے۔ اس دین میں لڑائی جھگڑا مار کاٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دین دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، یہ دین امن و امان کا دین ہے۔ جو بھی اس دین کے سائے میں آتا ہے اسے امن و عافیت مل جاتی ہے، وہ رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کی تعلیمات صبح سے لے کر شام تک رحمتوں سے بھری پڑی ہیں۔ اس تعلیم کو عام کرنے کی، دنیا کو بتانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کی ہے۔ اب یہ ہم دنیا کو کب بتا پائیں گے؟ جب ہماری صفوں میں، ہمارے دلوں میں ان تعلیمات کو جگہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی محبت کا، رحم و کرم کا بھوکا ہے۔ دنیا نفرتوں میں جینا نہیں چاہتی، لوگ لڑائی جھگڑے میں جینا نہیں چاہتے۔ آج جو چلنے والا جنتر منتر کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم اور آپ کو اس بات کو بتا رہا ہے کہ دنیا نفرتوں سے نہیں چلتی۔ لوگوں میں لوگ نفرتوں کو پسند نہیں کرتے، لوگ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اور جو ہے رحمت چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دنیا کے لیے رحمت کے پیامبر بنیں، آپ رحمت کی تعلیم کو عام کریں۔ آپ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اپنی ذات سے خیر کے، بھلائی کے چشمے پھوٹے، بھلائی عام ہو، نیکی عام ہو۔ اگر آپ اس دنیا میں کانٹے بوئیں گے تو بدلے میں آپ کو صرف کانٹے دیے جائیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں پھولوں کے درخت لگائیں گے تو بدلے میں آپ کو پھول ملیں گے، پیار ملے گا، محبتیں ملیں گی، الفتیں ملیں گی، رحمت عام ہوگی، اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا، امن آئے گا، سب لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ یہی باتوں کا آج کی جمعہ کا ہمارا یہی خطبے کا خلاصہ ہے، اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے، ہم اور آپ کو رحمت بن کر ہی زندگی گزارنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہم نے کتاب و سنت کی کہی ہیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں سے جو مجبور ہیں ان کے مجبوریوں کو دور فرما۔ اللہ جو ہمیں سے مقروض ہیں ان کے ادائیگی قرض کا انتظام فرما۔ اللہ ہمیں سے جن کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما، کروٹ کرٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔